بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے ایک شہر میں ایک حکیم صاحب رہا کرتے تھے۔ ان کا مکتب بھی اسی شہر کی ایک پرانی سی عمارت میں تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مکتب جانے سے پہلے اپنی بیوی کو کہتے کہ آج کے دن کی جو ضروریات ہے وہ ایک پرچی پر لکھ کر دے دو، اور بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر آنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اس کے بعد پرچی کھول کر جو چیزیں بیوی نے لکھی ہوتی ان کے سامنے ان کی قیمت لکھتے، ان کا ٹوٹل کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ میں بس تیرے ہی حکم کی تعمیل کرتا ہوں، تیری عبادت چھوڑ کے دنیا داری کے چکروں میں آن بیٹھا ہوں۔ میں جس وقت تو میری مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت اس جگہ سے اٹھ جاؤں گا، اور پھر یہی ہوتا، کبھی 9 بجے تو کبھی 10 بجے۔ مریضوں سے فارغ ہو کر حکیم صاحب اپنے گھر چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ حسب معمول آج بھی حکیم صاحب نے گھر سے نکلتے ہوئے ضروری سامان کی پرچی جیب میں ڈالی اور اپنے دواخانے پر آ گئے۔ تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر سامان کی پرچی جیب سے نکالی اور پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے حکیم صاحب کی آنکھوں کے آگے تارے گھوم گئے، کیونکہ سامان کے آخر میں لکھا ہوا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ باقی ضرورت زندگی کا جو سامان تھا ان کے آگے قیمت لکھ دی، اور جس جگہ پہ بیٹی کے جہیز کے سامان کا لکھا ہوا تھا اس کے آگے حکیم صاحب نے لکھ دیا یہ اللہ کا کام ہے اور وہی کرے گا، اور مریضوں کو دوائیاں دینے میں مشغول ہو گئے۔ 2 مریض دکان پہ بیٹھے تھے، دونوں کو دوائی دے کر جیسے ہی فارغ ہوئے تو ان کی دکان کے سامنے ایک بڑی سی کار آ کے رکی۔ حکیم صاحب نے کار اور کار سے اترنے والے افراد کی طرف کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ حکیم صاحب کی دکان پر ہر روز کوئی نہ کوئی دوائی لینے کے لیے اس طرح کی بڑی گاڑیوں میں آتے ہی رہتے تھے۔ گاڑی سے نکلنے والا فرد خاموشی سے آ کر دکان میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا، تو حکیم صاحب نے اس کو بتایا کہ اگر آپ نے اپنی دوائی لینی ہے تو میرے قریب سٹول پر آ کر بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض چیک کر کے آپ کو دوائی دے سکوں، اور اگر آپ نے اپنے کسی عزیز کے لیے دعا لینی ہے تو ان کی بیماری کی کیفیت مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو دوائی دے سکوں۔ آنے والے فرد نے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا، حکیم صاحب شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ ہاں، پہچانے گے بھی کیسے، 15 سال پہلے کی بات ہے۔ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے حکیم صاحب میں اپنے آبائی گاؤں میرپور جا رہا تھا تو آپ کی دکان کے سامنے میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ گرمی بھی کافی تھی، دھوپ بھی سخت تھی۔ ڈرائیور گاڑی کا ٹائر اتار کر پنکچر لگوانے کے لیے لے گیا۔ میں گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا تو آپ نے اپنی دکان سے نکل کر میرے قریب آ کر بڑی شفقت اور محبت سے مجھے کہا کہ جناب گرمی بہت زیادہ ہے، آئیں آپ وہ میری دکان کے اندر بیٹھ جائیں۔ میں اور کیا چاہتا تھا، گرمی تھی، میں بھی آپ کے ہمراہ چل پڑا اور آپ کی دکان میں آ کر بیٹھ گیا۔ 1-2 مریض آپ کی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو دوائیاں دے رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس بندے سے کچھ دوائیاں ہی لے لوں۔ ایک تو یہ کہ میرے یہاں بیٹھنے کی وجہ بھی بن جائے گی، اور یہ میرے بیٹھنے کو محسوس بھی نہ کرے کیونکہ ڈرائیور نے کافی دیر لگا دی تھی۔ اسی دوران آپ کے پاس ایک خوبصورت اور پیاری سی بچی بیٹھی ہوئی تھی جو آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ بابا گھر چلے، مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ نے اس بچی کو بتایا کہ بیٹی کچھ دیر بس رکو، بس تھوڑی دیر بعد ہی چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حکیم صاحب میں آپ سے دوائی لینا چاہتا ہوں۔ پچھلے 6 سال سے میری شادی ہوئی ہے، میں انگلینڈ میں کام کرتا ہوں اور انگلینڈ جانے سے پہلے میری شادی ہو گئی تھی۔ میں ابھی ہی واپس آیا ہوں،
میں نے انگلینڈ میں بھی بہت ساری جگہ سے دوائی اور چیک اپ کروائے ہیں، لیکن کوئی امید نہیں بنی۔ ابھی تو میں مایوس ہو گیا ہوں۔ آپ نے جب یہ کلمات میرے منہ سے سنے تو فوری ہی بولے، نہیں، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، مایوسی گناہ ہے۔ یہ شفا اور اولاد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹروں کے اور حکیموں کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ جب چاہے گا عزت، دولت، شہرت، کامیابی و کامرانی، صالح اور نیک اولاد اور شفا عطا کرتا ہے۔ اس دوران آپ کے ہاتھ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ دو لفافوں میں کچھ چھوٹی چھوٹی پڑیاں ڈال کر ان کو بند کر رہے تھے۔ جب آپ نے وہ پڑیاں دو علیحدہ علیحدہ لفافوں میں بند کر لی تو آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا میرا نام قاسم علی ہے۔ تو آپ نے ایک لفافے پہ قاسم علی لکھ دیا، جبکہ دوسرے لفافے پہ بیگم قاسم علی لکھ دیا اور دوائیاں میری طرف بڑھا دی۔ میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے آپ سے دوائیوں کی قیمت پوچھی۔ آپ نے بتایا نہیں، اب ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ نہ سکا اور میں نے دوبارہ پوچھا کہ حکیم صاحب، ان دوائیوں کے کتنے پیسے ہو گئے؟ تو آپ نے بتایا ابھی کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں پھر آپ کی بات نہ سمجھ سکا تو پاس کھڑے ہوئے دوسرے مریض نے کہا کہ حکیم صاحب کا ایک معمول ہے کہ یہ اس وقت تک دوائیاں کے پیسے لیتے ہیں جب تک ان کی گھریلو ضروریات کے پیسے پورے نہیں ہو جاتے۔ جب گھریلو ضروریات کے پیسے پورے ہو جائیں تو یہ کسی سے بھی پیسے نہیں لیتے اور یہ کہتے ہیں کہ اب کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں بڑا شرمندہ ہوا کہ میں تو صرف عام روٹین میں آپ کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، اور دل میں پشیمان بھی ہوا کہ میری سوچ کتنی گندی اور گھٹیا ہے۔ چلیں، یہ سوچ کر میں نے وہ دوائیاں اپنی گاڑی میں رکھ لی اور آپ سے ہاتھ ملا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گھر جا کر میں نے یہ سارا ماجرا اپنی بیوی کو بتایا تو بیوی نے وہ تمام ماجرا سننے کے بعد یہ کہا کہ وہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے، جس کی سوچ اتنی بلند ہے، وہ کیسے اس کی دعا اثر نہیں کرے گی۔ اور ہم دونوں نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ وہ دوائی کھانا شروع کر دی، اور الحمدللہ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہاریں گزار رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں نے آپ کو، شاید میرے ذہن میں کچھ آ رہا ہو۔ یہ بات کہہ کر حکیم صاحب خاموش ہو گئے۔ لیکن حکیم صاحب، آپ کو میں ایک اور بات بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں 2 دن پہلے بھی آپ کی دکان پہ آیا تھا، لیکن آپ کی دکان بند تھی۔ پاس والی دکان کے بندے نے مجھے بتایا کہ اگر آپ نے حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 9 بجے سے پہلے یہاں پہ آ جائیں۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو حکیم صاحب کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سو میں آج پہلے ہی وقت سے یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ جی بتائیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ حکیم صاحب، میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں آپ کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ بیٹی، تمہاری طرح ایک میری چھوٹی سی بھانجی بھی ہے جس کے والد فوت ہو گئے ہیں۔ تم بالکل مجھے اس کی طرح ہی لگ رہی ہو۔ یاد ہے نا آپ کو حکیم صاحب؟ حکیم صاحب نے کہا، اس طرح ہزاروں لوگ دکان پہ آتے ہیں، لیکن ہر ایک کو یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب، میں یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جب آپ کی دی ہوئی دوائی سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی تو ہم نے اس وقت ہی فیصلہ کیا تھا کہ کسی وقت ہم حکیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں جب بھی کینیڈا سے چھٹی آتا آپ کی دکان پر لازمی لے آتا، لیکن جب بھی آپ کی دکان پہ حاضر ہوا آپ کی دکان بند ملی۔ آج میں ابھی دکان پہ حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ میری ایک بھانجی تھی جو میری بیوہ بہن کی بیٹی تھی۔ وہ بالکل شادی کی عمر میں تھی اور اس کی شادی کا تمام خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ میں اس کی شادی کے لیے ہی پاکستان آیا تھا۔ کچھ دن پہلے میں نے کافی سارے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھے اور اس کو بتایا کہ تم اپنی مرضی سے
اپنی ضرورتیں کی چیزیں خرید لو اور لاہور جا کر شاپنگ کر لو۔ وہ لاہور میرے عزیزوں کے پاس شاپنگ کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس دوران اسے بخار ہوا تو اس نے عام نارمل سی ڈسپرین، پیناڈول اور پیناڈول ایکسٹرا کی گولیاں استعمال کی اور اسی طرح بازاروں میں گھوم کر شاپنگ کرتی رہی۔ اسی دوران بازار میں وہ گر کر بے ہوش ہو گئی تو اس کو ہسپتال لے کے گئے۔ ہسپتال میں جب اس کو لے کے گئے تو اس کو 104 بخار تھا، جو گردن توڑ بخار تھا۔ اسی بخار کے عالم اور مدہوشی کے عالم میں وہ اس دنیا جہاں سے فانی کر گئی۔ اس کے جہیز کا جتنا بھی سامان تھا وہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور اس کے شادی پہ جتنا بھی خرچ تھا وہ میرے ذمہ تھا۔ جب میری بھانجی فوت ہو گئی تو سب سے پہلے میری بیوی اور میرے دماغ میں یہی خیال آیا کہ کیوں نہ ہم یہ تمام جہیز کا سامان اور جتنا بھی خرچ ہے وہ حکیم صاحب کی اس بیٹی کو دیا جائے جو بالکل چھوٹی سی مجھے آج سے 15 سال پہلے ملی تھی۔ تو اس سلسلے میں حکیم صاحب میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی اپنے گھر کا پتہ مجھے بتا دیں کہ جو ٹرک کے سامان کے 2 ٹرک ہیں وہ آپ کے گھر پہ پہنچا دیے جائیں۔ دیکھیں حکیم صاحب، آپ نے انکار نہیں کرنا۔ یہ الفاظ قاسم علی کے منہ سے ادا ہی ہوئے تھے کہ حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا، آپ کی بھانجی کی موت کا بہت افسوس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر بھی حیران و پریشان ہوں کہ آج صبح ہی بیوی نے چٹ دی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ تو پتہ ہے قاسم علی صاحب میں نے اس کے آگے کیا لکھا؟ یہ دیکھیں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ قاسم علی نے جب وہ کاغذ پکڑ کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تو اس پر لکھا تھا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرے گا۔ یہ باتیں سوچ کر حکیم صاحب نے نذرانہ عقیدت کے طور پر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کے کلمات منہ سے ادا کیے اور ساتھ ہی وہاں سے اٹھ گئے اور قاسم علی کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی فرشتہ بنا کر اپنے دوستوں کا رکھوالا بنایا ہے۔ حکیم صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج صبح آپ نے یہ بات دل میں یا کاغذ پہ لکھی اور وہ 10 بجے پوری ہو گئی؟ حکیم صاحب، یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ جب بھی ضرورت زندگی کی کچھ چیزیں لینی ہوتی تو ایسا بھی کوئی دن نہیں گزرا کہ اللہ نے وہ پوری نہ کی ہو، کیونکہ میرے ہر روز کا یہ معمول ہے کہ صبح آنکھیں کھولنے کے بعد نماز و تلاوت کے بعد ایک ہی ورد کرتا ہوں، یا رازق، یا رازق، یا رازق، اور شام ڈھل جانے کے بعد صرف ایک ورد کیا جاتا ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اور اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کی بہترین طریقے سے شادی ہو گئی۔